اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں جناور ذبح کرتا ہوں. جناور ذبح کر رہے اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب جس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ جناور سے تجھ سے راضی ہو رہا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے, جناور لاتا ہوں اور تیرے جناور سے اللہ راضی ہو رہا. اللہ راضی ہو رہا. ہاں جناور تو لکھ تو جناور تو لے کر آ, تیرا رب تجھ سے راضی ہو رہا. بس وہ جناور تو لا. کیسا لا جناور؟ جس جناور کی اونٹ کی شکل میں ہے تو 5 سال کا ہو, اور گائے کے روپ میں ہے تو 2 سال کے اوپر کا ہو, اور بکروں کی شکل میں ہے تو 1 سال کے اوپر کا ہو, جس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو, اور جس کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور لائق دکھتا ہے کھانے کے, چارہ چبانے کے, تو یقیناً اس کو تم کاٹ سکتے ہو. 2 سال کے اندر گائے چاہیے, یعنی اس کی نسبت بھینس پاڑے میں بھی آ گئی. جو 2 سال کے اوپر کا ہوگا اسی پہ قربانی. اور اونٹ کے اندر آئیے 5 سال, اور بکروں کی شکل میں دمبا, بھیٹا اور بکرے یا بکری, ان کی عمر 100 مہینے 100 برس کے اوپر ہو, اور ان کے بھی دانت ٹوٹے نہ ہو, اور ٹوٹ گئے ہو دوسرا ہو تو بکرا چارہ خود چبا کر کھا سکتی ہو یا کھا سکتا ہو, اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے. اور آج کی پوزیشن کے اندر 2021 کی پوزیشن کے اندر ہمارے کچھ بھائی ہیں, کچھ بھائی جو ٹیبل لگا کر بیٹھے ہیں, انہوں نے قیمت رکھی اس جناور کے ریشے کی صرف 1400 روپے, کہ صرف 1800 روپے, کسی جگہ زیادہ سے زیادہ کسی نے رکھی ہے 2000 روپے. میں کہتا ہوں 2500 روپے بھی رکھی ہوتی تو 2 سال کا جناور 5 حصوں میں نہیں آتا ہے. تو 1400 والے جناور کون سا, 1800 روپے والا جناور کون سا؟ کہ جب نبی کے بتائے راستے ہیں اسی کے اندر تم نے کوتاہی کر لی, تم نے کمی کر لی, اور رب کو راضی کرنے کے لیے جناور لانے کے بعد تم نے تو نبی کی سنتوں کو توڑ دی, تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ نبی کا حکم کیا ہے, قانون حدیث کیا بتاتی ہے کہ بھائی کس پہ واجب بات ہے؟ بھائی تمہارے گھر کے اندر جو مکمل کمانے والا ہو اسی پہ قربانی واجب ہے. تمہارے وہاں 10 جنے تمہاری فیملی میں رہتے ہو تو ایک واحد بکرا لے کر آ جاؤ, سب کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اگر 25 جنے کی فیملی ہے اور ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو ایک بکرا لے کر آئے گا تو بھی قربانی سب کی گنا جائے گی. اور تیرے پاس اتنی رقم نہیں ہے, صرف واحد اتنی رقم ہو کہ 25 سے 30 ہزار آج کی پوزیشن کے اندر, تو اس کو واجب ہے قربانی کرنا. 52 تولہ چاندی ہو یا 52 تولے کی چاندی کی رقم تمہارے پاس پڑی ہو, 52 چاندی کی طرح تمہاری رقم بینک میں پڑی ہو, 52 چاندی کے برابر, 52 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو, زمین ہو, گھر ہو, یا گھر میں تمہارے پڑے ہوئے کپڑے اور برتن کیوں نہ ہو, اگر تمہارے 52 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس گھر کے والے پہ فرض ہو جاتی ہے, واجبات ہے قربانی کرنا اس کو. پھر اس کا کمی ہے تو وہ حصہ کرنے والی قربانی کچھ اور ہے. یہ قربانی ہے. اب تیرے پاس اتنی رقم ہونے کے بعد تیرے ہاتھ میں موجود نہیں ہے تو تو اس میں حصہ کروا سکتا, لیکن حصے والے میں بھی اس جگہ پر جا جس جگہ پر بزنس نہ ہوتا ہو, اس جگہ پر جا. میرے بھائی سنی, میرے بھائی مسلمان, ہر قوم کو بولتا ہوں کہ صرف اس جگہ پر جا جس جگہ قربانی کے نام پر ٹیبل لگا کر بزنس نہ ہوتا ہو, واحد اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہو, اور ایک مسلمان بھائی کو کمزور پڑتا ہے جناور لانے میں تو ایک حصے میں مدد کے لیے آتا ہو. کمزور پڑ گیا میرا بھائی, پوری رقم کا جناور نہیں لا سکتا, لا اس کا حصہ میں کر دوں. 7 بھائی مل کر ایک جناور لے کر آئے تو ایسا جناور لائے جو قربانی کے لائق ہو, بزنس مین بن کر ٹیبل بن کر نہ بیٹھا ہو, 1400 کی رقم لگا کر نہ بیٹھا ہو. ہر کوئی جانتا ہے کہ 10,000 کے اندر جناور نہیں آتا.
اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. اللہ کے لیے مان جاؤ تم اس کا بزنس کر رہے ہو جو اللہ سے فریبی, اللہ سے جھوٹ, اللہ والے بندوں سے جھوٹ, جو بیچارے خوشی سے 1400 سمجھ کر تیرے پاس آ جا رہے ہیں. گمراہ کر رہا ہے امت مصطفیٰ کو, گمراہ کر دیا ہے میرے بھائی. سر پر امامہ باندھ کر گمراہ کر دیا ہے, داڑھی پھیر کر گمراہ کر دیا ہے. ارے نیلا صافہ پہن کر, پیلا صافہ پہن کر, کالا صافہ پہن کر, ٹوپی رکھ کر گمراہ کر دیا ہے. اہل مرکز کا نام لے کر گمراہ کر دیا. سوچ اپنے دل اور دماغ سے کہ 10,000 کا سامان آتا ہے, جناور آتا ہے, 10,000 میں جناور کیسے لائے گا؟ 3700 کے اندر 10,500 ہوتے ہیں, اس میں کاٹنے والوں کو کیا دے گا؟ چھوڑ دے گمراہی کا راستہ. کم و بیش آج کی رقم میں بتاؤں, کم و بیش تم کو 3,000 روپے چاہیے ایک حصے میں. ایک حصے میں 3,000 ہوں گے تو ہی تمہارا جناور مکمل تم کو ملے گا, جو 2 سال کے قریب ہے. اور 3,000 ہوں گے تو تمہارا مکمل ہوگا. یہ بزنس نہ ہوا, مت جاؤ ان ٹیبلوں پہ جو 1,400 1,500 2,000 تک بھی لے کے کھڑے ہو. کہنا بھائی ایک کام کر, ہم 7 حصے کے پیسے دیتے, جناور ہم کو دے دے. میں دعویٰ کرتا ہوں لوگ تمہیں نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ لوگ وہ جناور کاٹ رہے ہیں جس کو صحیح طرح سے میں بولنا بھی نہیں آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے چیزوں سے منع فرمائی ہے. پھر کہتا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں. ارے خدمت کرنے والے ٹیبل نہیں لگاتے, توفیق اللہ دیتا ہے. جس کو اللہ توفیق دے وہ جنگل میں بھی جا کے بندگی کر لیتا ہے. تم نے تو قربانی کو سنت رسول سمجھ کر, نبیوں کی سنت سمجھ کر, اللہ کا فرمان سمجھ کر نہیں کیا. وقت آیا 3 دن کے لیے بھی اللہ کی راہ میں ٹیبل لگا دیا کہ نہ اس میں سے کچھ لوٹ لوں. ارے تم تو رب کو بھی نہیں چھوڑ رہے, اس بندوں کو کیا چھوڑے گا جو تیرے آجو باجو بیٹھے ہو. اور اس رب کو تو دیکھ جو کوئی نہیں جانتا, پر رب تو جانتا ہے تیرے دل کا راز کہ تو کون سا جناور کاٹ دیا. بھول گیا کہ اللہ کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا کتنا بہتر بندہ ہوگا جس کو خلیل اللہ بتا گیا. سب سے بہتر اللہ کا دوست تھا. فرمایا گیا تو نبی تھا, امتحان دیا, تو بھی میرے محبوب کا محبوب ہو جا. میرے نبی کی سن لے, طریقے اپنا لے, سنت اپنا لے. ارے جو میرے نبی کا محبوب ہوتا ہے میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں. سن تو لے میرے بھائی, سنیں. حقیقت کے اندر ایک قربانی جناور کی ہے. جو جناور کی قربانی ہے یہ فرزانہ بھی ہوتی ہے, نفلات بھی ہوتی ہے, اور ایک سنت رسول بھی ہوتی ہے. اسی کی طرف ہے. یہ جناور کی قربانی 3 ہے, دین کے لیے ہوتی ہے. آئی سمجھ میں, 3 دن کی قربانی ہوتی ہے. اس کی فضیلت بہت ساری ہے. جتنے جناور کے جسم میں بال ہوں گے اتنے اس کو نیکیاں ملے گی. قیامت کے دن اس کے سینگ اور کھور سے اس کو پہچان جائے گا بندہ, اور وہ پولیس ستار پہ نور بن کر, براق بن کر, یا اس کی سمجھ لو سواری بن کر, لیف بن کر اس کو پولیس ستار سے پار کرا دے گا. تو بھائی جب کسی پہ بیٹھے گا تو تیرا وزن سنبھالے. ایسا تو لا جو پہلے سے 20 کلو کا ہو اس پہ 100 کلو رکھے گا تو جانور کیا ہوگا؟ بولے بیٹھ جائے گا. ارے بھائی تو بھی جانور یہاں پہ خرید تو خرید, سوچ تو لے, تیرا وزن سنبھال سکتا ہے؟ تیرا 100 کلو وزن ہے اور تو اس کو پہ بیٹھتا ہے جو 5 کلو نہیں اٹھا سکتا. ارے مانا وہ حکمت والا ہے, وہ تو تیرے ایک جانور تو دل سے اللہ کی راہ میں کاٹ تو دے, تیرے پورے گھر والوں کو اٹھانے کی طاقت اللہ دے گا. لیکن اللہ کے لیے کاٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے راستے والے پہ کاٹ, تو ایک جانور تیرے پورے گھر والوں کو لے جانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ اللہ کی حکمت ہے, وہ چاہے تو. ورنہ تو تیری دنیا کو دکھانے کے لیے کاٹے گا نا تو جانور تو بہت دور رہی میرے بھائی. آگے بولنے کے الفاظ نہیں ہے میرے بھائی, تو سب جانتا ہے کہ خالی دنیا کو مت دکھا, تو دلوں کے اندر سے کیڑے نکال. حقیقت میں قربانی ایک دل کا سکون چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ دل کا سکون ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے کچھ کیا. خوشی ملتی ہے اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو کہ اللہ تینوں بتاتے کہ قربانی میرے لیے ہے. جس طرح نماز میرے لیے ہے, نماز میں سکون ملتا ہے حق پڑھنے والوں کو, حق پہ چلنے والوں, تو قربانی میں بھی سکون ملتا ہے کہ مولا تیرے لیے ہے. لیکن تو نے تو فرمایا قربانی دنیا والوں کے لیے ہے. مجھے لوگ کہے کہ قربانی کرتا ہے, مجھے لوگ کہے کہ دیکھو قربانی کر کے گوشت بانٹتا ہے, دیکھو مجھے لوگ کہے کہ قربانی کا جانور لایا ہے. ارے نہ کہہ رہے, کہے تو رب کہے کہ میرے خاطر کرتا ہے, سبحان اللہ, میرے خاطر کرتا ہے قربانی, تو کچھ مزہ بھی آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
جس کے پاس قربانی کا جانور تو ہے وہ تو قربانی کا ثواب کما لے گا، اور جو حج میں گئے ہیں وہ اس کو حج کا ثواب کما لیں گے۔ بہرحال 2022 میں تو بہت کم لوگوں کو موقع ملا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن آج بھی حاجی کے لیے حج کے لیے ترسے نا، وہ تو اللہ تعالی سے بلا لے گا۔ اگر تجھے حج کا ثواب یہاں پر چاہیے بغیر مکہ جائے، اور تجھے قربانی کرنے کا ثواب چاہیے بغیر خون قربانی بہائے، تو میرے بھائی سیدھا سا میرے نبی نے تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا تحفہ ہے کہ جب تو غسل کر کر اپنے کپڑوں کو پہرے، عید الاضحیٰ کے لیے نکلے نماز کے لیے، تو اپنے نماز غسل کیا، غسل کے بعد کپڑے پہرے، کپڑے پہننے کے بعد اس نے میٹھا منہ کیا، چاہے کھجور سو یا شکر سو وغیرہ وغیرہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جب پیر نکالے تو پڑھتے ہوئے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر حمد سنائے مولا کائنات تیرے لیے اور تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ بول کر مسجد تک گیا اور نماز کو ادا کر کے دوسرے راستے سے آیا اسی طرح، اور اپنے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں لایا، کوئی وسوسے نہ لایا، کبھی غمگین نہ ہوا، اس نے کہا اللہ تو جہاں راضی، اللہ اکبر تو ہی بڑا، وللہ الحمد صرف تیری حمد، تو جہاں راضی، اس کو راضی رکھ کر نماز پڑھنے کا راضی رکھ کر آ کے بیٹھ گیا، کبھی وسوسہ دل میں نہیں لایا کہ اس کو ملا اور میرے کو نہ ملا، اس کو ملا اور میرے کو نہ ملا، اس کا قربانی میرے نہ ہوئی، یہ حج میں گیا میں نہ گیا، تو اللہ کے رزق کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے فرمایا اگر ہر کنہ نکال کے اس نے اللہ کو راضی رکھا کہ تیری مرضی، تو توفیق دے، تو ہدایت والا ہے، تو چاہے تو کام لے، اللہ کے رسول فرما دے اس کا حج بھی یہاں قبول، اس کی قربانی بھی۔ اب کہاں جاتا ہے میرے بھائی؟ تیرے کو توبہ تو نبی نے دے رکھا ہے، ویوہار کرنا ہے تو اٹھ لے کے رہا، اور خالی محبت چاہتا ہے اللہ سے، تو جو حق ہے تیرے پاس تو کر دے، اور نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، رب نے نواز ہے، حکمت والا ہے، یہاں بندہ نواز کو سکتا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا نواز ہے، وہ کس کو نہیں نوازتا ہوگا، وہ تو کہتا ہے تو مجھ کو اللہ بول تو بھی کھانا کھلاتا ہوں، سورج نکالتا ہوں اور سورج ڈباتا ہوں، اور اللہ تو نہ بول گھنٹے بجائے گا پھر بھی تیرے کو سورج دکھاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے فرق نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ وہ رب ہے، عزیز الحکیم، حکمت والا ہے، کہ تجھے میں نے پیدا کر دیا، تیرے پاس طاقت تھی، میں نے عمر لکھ رکھی تھی، جب تک تیری طاقت سے کام کیا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، عورت دی، بیوی دی، بچے دیے، کھانا دیا، پینا دیا، پیسہ دیا، لتا دیا، گھر دیا، بار دیا، کپڑے دیے، عزت دی، سہولت دی، سب کچھ میں نے تیرے کو دیا ہے میرے بندے، اب بتا تو نے تیرے رب کے لیے کیا کیا، تیرے رب کے لیے تو نے کیا کیا؟ بس اللہ یہی سوال کافی ہے، کیا یہی سوال، رب کے لیے کر، کیا کرنا چاہتا ہے تو بول مولا میرے کو تو نے بچے دیے، ان کے لیے حق کی محنت کر کے روٹی کھانا جاتا ہوں، عورت تو نے میرے کو دیے تھے میرے دل کے سکون کو اور میری باقی ساتھی کے لیے تو نے اس کو دیے، تیرا شکر بجاتا ہوں، تو نے مجھ کو گھر دیا ہے تو میرے ایپ کو ڈھانکنے کے لیے اور تیرے سرات میں اٹھ کے بندگی کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کا شکر بجاتا ہوں، اور حال میں اللہ کے دیے کے اندر شکر بجاتے چل، اس کی نعمتوں گنتے گنتے چل، ورنہ قسم جل جلال کی اس کی نعمتیں کتنی نثار ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اس کو گنتے دیکھ جائیں نا تو اللہ کی نظر میں بے شرم ہو جائیں گے، بندہ نا شکرا بنتے جا رہا، شکر مان لے تیرا کا لیا ہے، بس جو انسان ہر حال میں شکر مان لے اور صبر کر لے، اس سے بڑے قربانی کوئی نہیں، یہ 3 دن کی قربانی ہے، خلاص ہو جائے گی، 2 دن ضرور نہیں، تیرا بڑے سے بڑا اونٹ لا کے رکھ کاٹ کوئی کام کر لے، نفل میں کنائے گا، بازی بات میں نہیں ہے، فرض میں نہیں ہے، اور یہ فرض ہے ہر روح پہ، ہر اس بندے پہ جس کو اللہ نے توفیق دے رکھا ہے، ہر اس بندے کو جس کو اللہ نے نواز کے رکھا ہے کہ اس کو حق ہے کہ اللہ کی ہر حال میں ہاں میں حال ہے، ہر حال میں جو رہے کہ مولا تیرا شکر بجاتا ہوں، مولا تیرا شکر بجاتا ہوں، بس اس کا شکر کرے اور ہر حال میں صبر کرے، صبر کرے، یہی سب سے بہتر نعمت ہے، اور یا کچھ قربانی کرنا چاہتا ہے
کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو بھائی کرنا، قربانی کرنا. یہ 3 جنوری کاٹ کے کیا کرتا ہے؟ کر قربان، تیرا وقت نکال. 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال، دین مصطفیٰ میں سیکھنے بیٹھ جا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال، ماں کے پیروں کی خدمت میں بیٹھ جا. 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال، اللہ کی اس بار سجدے میں چلے جا. آدھا گھنٹہ تیرا نکال، کسی یتیم کے ساتھ جا کے گھوم کے دیکھ، کسی کا سر اٹھا کے دیکھ. اللہ نے دیا ہے تو کھانے میں سے اپنا کھانا کم کر. 3 دن میں کھاتا ہے صبح شام رات کو، تو آدھا کھانا کسی غریب کو دینا سوچ نیت کر لے. یہی قربانی سب سے بہتر ہے. اپنے کھانے کو کم کر کے تو دیکھ، اپنے لباس کو مار کے تو دیکھ، اپنی نیند کے اندر اٹھ کر کسی غریب ٹھنڈے کو ٹھنڈی میں ڈھونڈتا ہوا، برسات میں بھیگتا ہوا، اس غریب کو کبھی چادر رات میں اڑا کے تو دیکھ. کبھی باہر نکل کر دیکھ، تو 4 دیواری کے بیچ میں تخت کے نیچے سو رہا ہے. تو بھی مخلوقات رب کائنات کی ہے، وہ بھی مخلوقات رب کائنات کی جو باہر بیٹھی ہے. واحد اس میں فرق اتنا ہے کہ تجھ کو اللہ نے نوازش سے نوازا ہے، اس کے امتحان سے نوازا ہے. جا اس کے امتحان میں کھڑا ہو جا، یقیناً اللہ تیرے کامیاب کر دے گا. اس کے امتحان میں کھڑا ہو جا. کیا ہو جا؟ وہ غریب ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے غریب کا، اس کو غریب نہیں رکھا اور تجھ کو امیر رکھا ہے. تو نواز نہ کر. کیوں کہ رب کے پاس نوازش بہت ہے. وہ سورج ایک طرح کا نکالتا ہے تو روزی بھی ایک طرح کی دیتا ہے. بس وہ کہتا ہے کسی کو میں امتحان سے دیتا ہوں، کسی کو بغیر امتحان سے دیتا ہوں. اس کو میں نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بغیر امتحان کے ساتھ دیا ہے، اور تجھے بغیر امتحان کا 4 دیواری کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے دیا ہے. اور وہ مزدوری کر کر کھاتا ہے، پسینہ بہا کر نکالتا ہے، تو کہتا ہے میرا مزدور ہے. تو بغیر پسینے کے بیٹھ کے ہو، میرے بیٹھ کے بولتا ہے میں اس کا سیٹ ہوں. نہ بول سیٹ، اگر یہ مزدوری نہ کرتا تو سیٹ نہ ہوتا. اپنے آپ کے جسم کو کاٹ کے دیکھ، قربانی اس کو کہتے ہیں. اپنے کھانے کو کاٹ کے دیکھ، قربانی اس کو کہتے ہیں. اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں نکال کے دیکھ، قربانی اس کو کہتے ہیں. میرے بھائی حق ہے 3 دن کی قربانی نہ نہیں کہتا، لیکن قربانی کے ساتھ تو دیکھ، تجھ سے بہتر تو جانور بھی کیا. تجھ سے بہتر تو جانور ہے کہ 3 دن کتنا بڑا ہونے کے بعد بھی کوئی اس کو جنت ملنے والی نہیں، اس سے کوئی پوچھ پرچھ نہیں، لیکن کرتا ہے تو کہتا اللہ تیری راہ میں، اللہ کی راہ میں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے جانور تجھ سے محبت اتنی نہیں کرتا تو کس سے کرتا ہے؟ مخلوقات محمد یا صلی اللہ امت رسول سے کرتا ہوں، آدم کی اولاد سے کرتا ہوں. یہ آدم کی اولاد تجھ سے اللہ کی محبت کرتا ہے. جس جانور کو کاٹ کر تو اس کا گوشت خون بہاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس سے بھی محبت کو نہیں کرتا، تجھ سے کرتا ہے. لیکن دیکھ اب دل تو وہ دکھ رہی ہے جو اس کی روح اللہ کے لیے جا رہی ہے، اس کی روح اللہ کے لیے جا رہی ہے جانور کی. لیکن اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، میں تجھ سے کرتا ہوں. تو ہم سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے محبت کے اندر؟ وہ کہتا ہے میرے خاطر تیری زندگی نکال، تیرا اٹھنا ہو میرے لیے، تیرا بیٹھنا ہو میرے لیے، تیرا چلنا میرے لیے، تیرا سونا میرے لیے، تیرا جگنا میرے لیے. ہر حال میں تیری کو میری دی ہوئی زندگی صرف میرے لیے ہو، اور تو نے تیری زندگی کو میرے لیے کر دی. وعدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن تجھے میں لوٹاؤں گا، جس دن تیری روح کو نکال کر میں لوٹاؤں گا تو تحفے کے ساتھ ہوگا. تحفے کے تیری روح نکالتے دیر نہیں ہوگی اور تجھے تحفہ ملتے دیر نہیں ہوگا. بندہ تو نے میرے لیے زندگی نکالی، دیکھ تیرا رب ایسا ہوتا ہے، رب دیدار دے گا، یا رب دیدار دے گا یا حکم محمد مصطفیٰ ہوگا. سرکار کی آمد ہوگی، میرا محمد مصطفیٰ تمہارا انتظار کرائے گا، تو ان سے بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھی جائے گی، اور سے نوازا جائے گا. لو آج یہ تمہارے کو ہم نے ہماری طرف سے کھانا دیا، میرے لیے تو زندگی نکالی، میرے لیے بھوکا دیا، میرے لیے مخلوق کی خدمت کری، لے آج میں نے تجھ کو میرے طرف سے کھانا دیا. خوف علیہم، میرے سے ڈر کر زندگی نکال، اللہ سے ڈر. تو یقین اللہ تعالیٰ فرماتا جو مجھ سے ڈر گیا اس کے لیے ہی میں نے نعمتیں بنا کر رکھی. ہاں مجھ سے ڈر، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، کسی اور سے نہیں.
اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. وہ جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا سے نہیں ڈرتا. جو اللہ کا بھکاری ہوتا ہے وہ دنیا کا بھکاری نہیں ہوتا. جو اللہ کا بھکاری ہے وہ دنیا کا بھکاری نہیں ہوتا. دنیا اس کی بھکاری ہوتی ہے جس کو